محبت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، عظمت صحابہ و اہل بیت کی جو سیریز ہم نے محرم الحرام کے آغاز سے شروع کی ہے، آج اس کی یہ تیسری کڑی ہے، اور آج سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ قریش کے مشہور خاندان بنو عدی سے تھا۔ آپ کا پورا نام سلسلہ نسب کچھ اس طریقے سے ہے: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ۔ آپ کا لقب فاروق ہے۔ آپ واقع فیل کے عام الفیل کے تقریباً 13 سال بعد پیدا ہوئے، یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 13 سال آپ چھوٹے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند لوگوں میں سے تھے، مکہ کے اندر ان چند لوگوں میں سے آپ تھے جو پڑھے لکھے تھے، جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ حضرت عمر پہلوان بھی تھے اور اوکاس کے دنگل میں کشتی لڑا کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر فاروق کی فضیلت کے بارے میں مختلف حدیثیں وارد ہیں۔ اس میں سے ایک بہت مشہور حدیث یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے حضرت عمر فاروق کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: یبن الخطاب والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک۔ اے خطاب کے بیٹے، شیطان تمہیں جس راستے میں چلتا ہوا دیکھتا ہے، جس گلی میں تمہیں دیکھتا ہے، شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے، اس گلی میں نہیں جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی 3683 اور صحیح مسلم کی 2396 نمبر کی حدیث ہے۔ غور کریں ناظرین کہ ہم اور آپ شیطان سے بھاگتے ہیں، شیطان کے وسوسے سے پریشان رہتے ہیں، شیطان کے بہکانے سے پریشان رہتے ہیں، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عظمت اور آپ کا یہ مقام ہے کہ شیطان ان کو دیکھ کر کے بھاگتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک ایمان نہیں لائے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کے بڑے کٹر دشمن تھے، بلکہ بعض جو کمزور صحابہ تھے، جو غلام تھے، ان کو ستاتے بھی تھے، تکلیف بھی دیتے تھے اور اسلام سے بہت چڑھتے تھے۔ مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تمنا اور آرزو تھی کہ حضرت عمر اسلام قبول کر لیں، بلکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی تھی، جیسا کہ ترمذی کی 3681 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول دعا کرتے تھے: اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین۔ اے اللہ، ان دو لوگوں میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو تو اس کے ذریعے اسلام کو طاقت دے، بابی جہل او بعمر بن الخطاب۔ ابو جہل یا عمر ابن خطاب میں اے اللہ جو تجھے پیارا ہو تو اس کے ذریعے اسلام کو طاقت دے۔ اور جب حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں کو جو طاقت ملی، جو انرجی ملی، جو سپورٹ ملا، وہ اس کا صحابہ نے اعتراف کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر۔ جس دن سے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، ہمارے اندر ایک قسم کی جان پیدا ہو گئی، ہم باعزت طریقے سے رہنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسے حضرت ابو بکر سائے کی طرح رہتے تھے، ویسے حضرت عمر بھی سائے کی طرح رہتے تھے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں جاتے تھے تو ساتھ میں حضرت ابو بکر اور عمر بھی جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق ان 10 صحابہ میں ہیں جن کو اللہ کے نبی نے نام لے کر کے جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرت عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ حضرت عمر کی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، اور اس رشتے کے اعتبار سے حضرت عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے۔ حضرت عمر کے ذریعے دین کا کام بہت زیادہ ہوگا، یہ پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں فرما دی تھی۔ صحیح بخاری کی 3684 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ لوگ ایک میدان میں کھڑے ہیں، فقام ابو بکر فنزع ذنوبا او ذنوبین، تو میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کنویں سے ایک ڈول یا دو ڈول پانی نکالا۔
وفی بعض نزعی ضعف، لیکن ان کے ڈول سے پانی نکالنے میں کچھ کمزوری تھی، واللہ یغفر لہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ ثم اخذہا عمر، پھر حضرت عمر نے اس ڈول کو پکڑا، فاستحالت بیدہ غربا، تو وہ چھوٹا سا جو ڈول تھا وہ حضرت عمر کے ہاتھ میں جانے کے بعد بہت بڑا سا ہو گیا۔ فلم ارى عبقریا فی الناس یفری فریہ، اللہ کے نبی فرماتے کہ میں نے حضرت عمر کے جیسا زور آور، حضرت عمر کے جیسا مضبوط اور بہادر آدمی نہیں دیکھا جو اتنی تیزی سے پانی نکالتا ہو۔ حتی ضرب الناس بعطن، یہاں تک کہ انہوں نے پانی نکالا، لوگوں نے اپنے اونٹوں کو پانی پلا کر کے ان کے باڑوں تک پہنچا دیا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث میں ڈول نکالنے سے مراد دین کا کام کرنا ہے، اور حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ڈول نکالنے میں کمزوری تھی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مطلب بتاتے ہوئے کہا کہ اس سے مراد یہ کہ حضرت ابو بکر کے دور میں چونکہ اور بہت سارے چیلنجز تھے، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ تھا، مرتدین کا فتنہ تھا، جھوٹے نبیوں کا فتنہ تھا، تو ان فتنوں کو رفع کرنے میں فتوحات کا وہ کام نہیں ہو سکا جو سیدنا عمر فاروق کے دور میں ہوا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بھی بہت شارٹ تھا، بہت مختصر تھا، تو اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ڈول نکالنے کو جو کمزور قرار دیا، اس اعتبار سے کمزور قرار دیا۔ آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 3691 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا تو میرے اوپر لوگ پیش کیے گئے، وعلیہم قمص، لوگ قمیص پہنے ہوئے تھے، کرتا پہنے ہوئے تھے، فمنہا ما یبلغ الثدی، اس میں سے بعض لوگوں کا جو کرتا تھا وہ سینے تک کا تھا، ومنہا ما یبلغ دون ذلک، بعض لوگوں کا کرتا اور نیچے جا رہا تھا، وعرض علی عمر وعلیہ قمیص اجترہ، لیکن حضرت عمر جب میرے سامنے لائے گئے تو انہوں نے اتنا طویل اور لمبا کرتا پہنا ہوا تھا کہ اس کو گھسیٹ کر کے وہ زمین پر چل رہے تھے۔ قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس خواب کی تعبیر کیا ہے آپ کے نزدیک؟ پیارے نبی نے فرمایا کہ الدین، حضرت عمر کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین کا بہت کام لے گا، یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ بہت سارے معاملات میں ان کی جو رائے تھی، ان کا جو اسٹینڈ تھا، ان کا جو موقف تھا، اس کے سپورٹ میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 3689 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون، تم سے پہلے کی امتوں میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو محدث ہوتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دل میں کوئی صحیح بات ڈال دیتا تھا۔ وہ نبی تو نہیں ہوتے تھے کہ ان کے اوپر وحی نازل ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایسی باتیں الہام کر دیتا تھا جو صحیح ثابت ہوتی تھیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عمر، اگر میری امت میں ایسا کوئی انسان ہوتا یا ہے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر خود کہتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کی موافقت کی 3 باتوں میں، یعنی جو بات میں نے کہی وہی بات میرے رب نے قرآن کے اندر نازل کی۔ کون سی 3 باتیں؟ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کاش آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی۔ آیت حجاب، پردے کی جو آیت نازل ہوئی، وہ بھی میں نے جو بات کہی تھی اسی کی تائید اس آیت کریمہ سے ہوئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ اپنی بیویوں کو حکم دیں کہ وہ پردہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، اس لیے کہ اچھے اور برے ہر طریقے کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور پردے کا کوئی سسٹم نہیں ہے، تو میری رائے ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیں۔ اس کے بعد آیت حجاب نازل ہوئی، اور اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اختلاف ہوا تھا اور تمام عورتیں اکٹھا ہو گئی تھیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے، پیارے نبی کی بیویوں سے کہا تھا، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، اگر اللہ کے نبی تمہیں طلاق دے دیں تو تم سے بہتر بیویاں اللہ کے رسول کو مل جائیں گی۔ سیم حضرت عمر کا جو یہ کہ الفاظ تھے، اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کے اندر قرآن کریم کے 30ویں پارے میں یہ الفاظ نازل کر دیے کہ اے نبی، اگر آپ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں، عسیٰ ربہ، اگر اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو طلاق دے دو تو ان کا رب ان کی بیویوں سے بہتر بیویاں ان کو عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ منافقین پر نماز جنازہ پڑھنے کے سلسلے میں بھی حضرت عمر کا جو اسٹینڈ تھا، جب عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ اللہ کے رسول نے پڑھائی تو حضرت عمر نے منع کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، آپ ان کی نماز جنازہ مت پڑھیے۔
تو اس بات کی تائید میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نازل کر دی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، اے میرے نبی آپ ان میں سے کسی کی بھی جنازے کی نماز مت پڑھیے۔ اس کے علاوہ بدر میں، جنگ بدر میں جو قیدی پکڑ کے لائے گئے، ان قیدیوں کے بارے میں بھی حضرت عمر کی جو بات تھی، حضرت عمر کا مشورہ یہ تھا کہ یہ اسلام کے کٹر دشمن تھے اور یہ سردار تھے مشرکین کے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ بعد میں قرآن کریم کی جو آیت نازل ہوئی اس سے بھی حضرت عمر کی اسی بات کی تائید ہوئی۔ محترم ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ تمام غزوات میں شامل ہوئے، غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں، غزوہ حنین میں، تمام جنگوں میں شامل ہوئے اور داد شجاعت دیتے رہے، اللہ کے رسول کا ساتھ دیتے رہے۔ بلکہ جو نازک موقع آتے تھے، غزوہ حنین میں ایک ایسا موقع آیا کہ لوگ میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چند خاص لوگ تھے اس میں حضرت ابوبکر و عمر بھی شامل تھے۔ اسی طریقے سے غزوہ احد میں جب مسلمان جیتی جنگ ہارنے لگے اور میدان چھوڑ کر کے بھاگنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور بڑی ہی کریٹیکل سچویشن پیدا ہوئی، ان نازک حالات میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ محترم ناظرین، حضرت عمر فاروق دین کے لیے بڑی حمیت رکھتے تھے، ان کا جو جوش تھا دین کے لیے، جو ان کا غصہ تھا وہ بڑا مشہور تھا۔ کوئی ان کے سامنے اگر کوئی منافقت والی بات کہتا تو وہ فوراً اللہ کے رسول سے اجازت مانگتے تھے کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ حضرت عمر کبھی دبتے نہیں تھے، اسلام کے حق کے لیے بولنے میں کبھی دبتے نہیں تھے۔ غزوہ احد کے آخر میں جب ابو سفیان نے نعرہ لگایا اولو حبل، حبل کا مقام بلند ہو، تو حضرت عمر فاروق نے نعرہ لگایا اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد جب اس نے حضرت ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرک تھے اور مشرکین کے سردار تھے، جب انہوں نے یہ کہا کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، ابو بکر کہاں ہیں، عمر ابن خطاب کہاں ہیں، تو کوئی بول نہیں رہا تھا۔ حضرت عمر نے بآواز بلند کہا کہ یہ تمام کے تمام لوگ زندہ ہیں اور تجھے ذلیل کرنے کے لیے زندہ ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق بات بولنے میں کبھی پیچھے نہیں رہتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جب دور آیا، اللہ کے رسول کی وفات کے بعد جب مسلمانوں کے اتفاق سے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا، حضرت ابو بکر کے پورے دور خلافت میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مشورے دیتے رہے، ان کا سپورٹ کرتے رہے اور ان کے تمام کاموں میں ان کے معاون اور مشیر رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جب انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے امت کا خلیفہ اپنے بعد جو اپنا جانشین چنا وہ حضرت عمر فاروق کو چنا۔ بعض لوگوں نے جب اعتراض کیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ میں نے اس انسان کو تمہارا خلیفہ اور امیر منتخب کیا ہے جو تم میں سب سے بہتر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ منتخب ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کے بعد، تو ان کے جو تقریباً 10 سال کا جو دور تھا، 10 سال کچھ مہینے کا جو دور تھا، یہ دور بڑا ہی اسلام کی عظمت کا دور ہے۔ اس میں فتوحات کا بڑا ہی وسیع دائرہ رہا ہے اور اسلام کی عظمت کا وہ بول بالا ہوا ہے کہ اسلامی تاریخ کا یہ سب سے گولڈن اگر ایج کہا جائے تو برا نہیں ہوگا، غلط نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں 22,51,000 اسکوائر مائل پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اسلام کا جھنڈا 22,51,000 اسکوائر میل تک پہنچ چکا تھا، اور حضرت عمر فاروق کے دور میں ملک شام، عراق، ایران، آذربائیجان، مصر، لیبیا، یہ سارے اہم ممالک فتح ہوئے۔ بیت المقدس حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہوا، جابیان آپ کے دور میں فتح ہوا، اور بیت المال مال سے بھر گیا۔ لیکن حضرت عمر فاروق نے خود بہت زاہدانہ زندگی گزاری، جو بیت المال سے عام مسلمانوں کو جو وظیفہ ملتا تھا وہی خلیفۃ المسلمین کو بھی ملتا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی زندگی میں کوئی عیش و آرام نہیں اپنایا، نہ اپنے رہن سہن میں، نہ اپنے لباس میں، نہ اپنے کھان پان میں۔ ایک ایسا وقت بھی آیا، ایک سال ایسا قحط کا دور آیا کہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کی قلت ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق گھی کھانے میں استعمال کرتے تھے، انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ نہیں، جب تمام لوگوں کو گھی میسر نہیں تو میں گھی نہیں کھاؤں گا۔ گھی کے بجائے تیل روٹی میں لگا کے کھانے لگے، اور میدے میں جب وہ تیل جا کر کے گرم کرنے لگا اور پیٹ ان کا گڑگڑانے لگا، تو حضرت عمر فاروق کے جو الفاظ ہیں علامہ ابن سعد نے اپنی طبقات میں صحیح سند سے نقل کیا ہے، انہوں نے کہا کہ تقر کرو، اپنے پیٹ کو مخاطب کر کے کہا کہ تو گڑگڑا رہا ہے، اللہ کی قسم تجھے یہ گھی اس وقت تک نصیب نہیں ہوگا جب تک عام مسلمانوں کو نصیب نہیں ہوگا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں بہت ساری مفید اور اہم چیزیں شروع کی۔ مورخین کے یہاں پورا ایک چیپٹر ہے اولیات عمر، یعنی وہ چیزیں جو حضرت عمر نے اپنے دور میں اسٹارٹ کی تھیں۔ حضرت عمر نے ہی، آپ جانتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر جو ہجری کیلنڈر ہے، اس کی اسٹارٹنگ بھی حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوئی۔
بیت المال کا ایک مکمل نظام حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوا۔ حضرت عمر فاروق اپنے تمام گورنروں کا حساب لینے میں بہت ہی سخت تھے۔ ان کے دور میں کیا مجال تھی کہ ان کا کوئی گورنر اپنی منمانی کر سکے۔ حضرت عمر کا جو احتساب تھا اور اپنے انڈر میں کام کرنے والوں سے جو حساب لینے کا جو ان کے یہاں جو سسٹم تھا وہ آئندہ کے حکمرانوں کے لیے ایک مثال تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے راتوں کو گشت کیا کرتے تھے۔ ان کے غلام اسلم روایت کرتے ہیں، صحیح سند سے یہ روایت موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر کے ساتھ میں رات میں جا رہا تھا، ایک جگہ آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ حضرت عمر، جاڑے کا موسم تھا، سردی کا موسم تھا، حضرت عمر جب آگ کے قریب گئے تو دیکھا کہ ایک عورت جو ہے چولہا جلائے ہوئی ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے وہیں پر رو رہے ہیں، مارے بھوک کے بلک رہے ہیں، اور چولہے پر ہانڈی چڑھائے ہوئے۔ تو حضرت عمر اس عورت کے پاس گئے اور پوچھا کہ بھئی اس ہانڈی میں تم کیا پکا رہی ہو؟ کہا کہ اس ہانڈی میں کچھ نہیں، صرف پانی چڑھا کے رکھا ہے۔ کہا کہ یہ بچے بھوکے ہیں، ان کے پاس ان کو کھلانے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس عورت نے یہ بھی کہا کہ اللہ بیننا و بین عمر، اللہ میرے اور عمر کے درمیان ہے۔ حضرت عمر نے کہا تمہارے حالات کا عمر کو کیا علم؟ کہا کہ وہ پھر خلیفہ کیوں ہیں، وہ امیر المومنین کیوں ہیں کہ اسے ہماری خبر نہیں؟ حضرت عمر اپنے غلام اسلم کو لے کر کے دوڑے دوڑے گھر آئے، آٹے کی بوری نکالا اور گھی کا ڈبہ نکالا اور اپنے غلام سے کہا کہ یہ بوری میری پیٹھ پر لا دو۔ غلام نے کہا آپ کیوں تکلیف کرتے، میں لے کے جاؤں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ انت تحمل وزری یوم القیامہ، آج تو میری بوری اٹھانے کی بات کر رہا ہے، قیامت کے دن بھی تو میری بوری اٹھائے گا، میرا بوجھ اٹھائے گا، میرے گناہوں کی گٹھری اٹھائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں پر وہ آٹا اور گھی اس کو لادا اور اس عورت تک پہنچے اور وہاں جا کر کے آٹے کو جو ہے گوندھا اور آٹے کو گھی میں ملا کر کے حریرہ بنایا اور پھر اس عورت کے ساتھ کھانا بنوایا، اور جب تک وہ بچے پیٹ بھر کے ہنسنے مسکرانے اور کھیلنے نہیں لگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نہیں ہٹے۔ یہ حضرت عمر فاروق ایک خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر جن کی حکومت ہے اور تمام مسلمانوں کے جو سربراہ اور حکمراں ہیں، ان کی سادگی کا یہ عالم ہے کہ اپنی رعایا میں ایک عام مسلمان، ایک عام عورت اور اس کے بچے جب تک پیٹ بھر کے سو نہیں گئے حضرت عمر وہاں سے نہیں گئے۔ یہ آپ کا دور حکومت تھا۔ حضرت عمر فاروق کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کرتے تھے کہ اے حذیفہ انشدک باللہ امین القوم یانا، اے حذیفہ تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی جو لسٹ بتائی ہے، منافقوں کے جو نام بتائے ہیں، اے حذیفہ تو بتا کہیں اس میں سے میں تو نہیں ہوں؟ حضرت حذیفہ نے کہا اللہم لا ولا ابرئ احدا بعدک، کہا کہ اے امیر المومنین کیسی بات کر رہے ہیں، اگر آپ اس لسٹ میں ہوتے تو پھر کون اس سے بچ سکتا تھا؟ ولا ابرئ بعدک احدا، آپ کے بعد تو میں کسی کو پھر بری نہیں سمجھتا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق نے 3 دعائیں کی تھیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہم لا تجعل قتلتی علی یدی عبد قد سجد لک سجدۃ، اے اللہ میرا قتل، میری شہادت کسی ایسے انسان کے ہاتھ میں نہ ہو جس نے تیری بارگاہ میں سجدہ کیا ہو۔ اور ایک دعا یہ کی تھی اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ اور ایک دعا یہ کی تھی واجعل موتی فی بلد رسولک، میری موت ہو تو تیرے رسول کے شہر میں موت ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تینوں دعائیں قبول کی۔ حضرت عمر فاروق فجر کی نماز پڑھا رہے تھے 26 ذی الحجہ سن 24 ہجری کو، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ میں اس نماز میں حاضر تھا۔ یہ صحیح بخاری کی 3700 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت عمرو بن میمون کہتے ہیں میں نماز میں شامل تھا اور میرے اور حضرت عمر کے بیچ میں صرف عبداللہ ابن عباس تھے۔ حضرت عمر کی عادت تھی جب وہ صف میں آتے تھے لوگوں سے کہتے تھے استووا، سیدھے ہو جاؤ، اور اس کے بعد وہ آگے بڑھ کر کے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے تھے۔ اور عام طور سے آپ سورہ یوسف یا اس کے جیسی صورتیں پہلی رکعت میں نماز فجر میں پڑھتے تھے۔ اس دن انہوں نے اللہ اکبر کہا تو فوراً جو ہے ابو لولو فیروز نے ان کے اوپر حملہ کیا، اور حضرت عمر کی زبان سے جملہ نکلا قتلنی الکلب، مجھے اس کتے نے قتل کر ڈالا۔ فطار العلج بسکین ذات طرفین، حضرت عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ وہ جو مجوسی غلام تھا وہ ایک ایسا خنجر لیے ہوا تھا جو دونوں طرف دھاردار تھا، دونوں طرف جو ہے نوکیلا تھا، پھر وہ اس خنجر کو لے کر کے ادھر ادھر گھومنے لگا مسجد میں پہلی صف میں۔ لا یمر علی احد یمینا ولا شمالا الا طعنہ، جس کے اوپر سے بھی وہ گزرتا اس کو وہ خنجر مار دیتا۔ حضرت عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ 13 لوگوں کو اس نے زخمی کیا، جس میں سے 7 لوگوں کا انتقال ہو گیا۔ ایک مسلمان نے جب دیکھا کہ وہ اس طریقے سے خنجر سے لوگوں پر حملہ کر رہا ہے تو انہوں نے اپنا ایک برنس، ایک لمبا کوٹ ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر ڈال دیا۔ تو جب اس مجوسی غلام نے سمجھ لیا کہ اب میں بچ نہیں پاؤں گا تو اس نے اپنے آپ کو ذبح کر ڈالا، اپنے آپ کو قتل کر ڈالا۔
حضرت عمر فاروق کے اوپر ان کے پیٹ پر اس نے حملہ کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نیچے گرتے ہوئے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑ کر کے ان کو مسلح پر آگے بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ جو لوگ پہلی صف میں تھے، جو حضرت عمر کے قریب تھے، وہ تو یہ سارا منظر انہوں نے دیکھا، پیچھے کے لوگوں کو معلوم نہیں، بس ان کو حضرت عمر کی آواز آنا بند ہو گئی، وہ سبحان اللہ بس وہ کہہ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑا، انہیں مسلح پر آگے بڑھایا، انہوں نے ہلکی نماز پڑھائی اور سلام پھیرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے پہلا سوال یہ کیا کہ من قتلنی، یہ بتاؤ مجھے قتل کس نے کیا ہے؟ تو جواب ملا کہ آپ کو ابو لولو فیروز نے، جو مغیرہ ابن شعبہ کا غلام ہے، اس نے قتل کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا قاتلہ اللہ لقد امرت بہ معروفا، اللہ اسے قتل کرے، اللہ اسے غارت کرے، میں نے تو اس کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا۔ الحمدللہ الذی لم یجعل میتتنی بید رجل یدعی الاسلام، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری موت ایسے آدمی کے ہاتھ پر نہیں رکھی جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کو گھر لے کے جایا گیا، دوا ڈالی جا رہی ہے اور دودھ وغیرہ پلایا جا رہا ہے، مگر وہ سب کچھ باہر نکل جا رہا ہے۔ لوگوں کو یقین ہو گیا، حضرت عمر کو بھی یقین ہو گیا کہ اب میرا بچنا بہت مشکل ہے، اب میں بچ نہیں سکتا۔ آگے روایت کے الفاظ، حدیث کے الفاظ ہے کہ ایک نوجوان حضرت عمر فاروق سے ملنے آیا اور اس نے کہا کہ ابشر یا امیر المومنین ببشر اللہ لک، اے امیر المومنین آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بشارت ملی ہے، من صحبت رسول اللہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وقدم فی الاسلام، اور سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں آپ شامل ہیں، ثم ولیتا، پھر آپ کو خلیفہ بنایا گیا، فعدلتا، اور آپ نے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی، ثم شہادہ، پھر آپ کو شہادت کی موت نصیب ہو رہی ہے، اب آپ کو اور کیا چاہیے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وددت کفافا لا علی ولا لی، ارے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا معاملہ برابر پہ چھوٹ جائے، میرا معاملہ برابر پہ چھوٹ جائے، نہ تو میرے گناہوں پر میری پکڑ ہو، نہ میری نیکیوں پر مجھے کوئی ان کا بدلہ ملے، میں برابر پہ چھوٹ جاؤں، میں اپنے حق میں اسی کو غنیمت سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد جب وہ نوجوان جانے لگا تو اس کا جو ازار تھا، اس کا جو کپڑا تھا، وہ زمین پر گھسٹ رہا تھا، ٹخنے کے نیچے تھا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اس نوجوان لڑکے کو بلاؤ، آخری وقت ہے، تکلیف کی عالم میں ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور شریعت کے لیے کتنے الرٹ ہیں حضرت عمر فاروق۔ اس نوجوان کو آگے پھر سے بلایا اور کہا کہ یبن اخی ارفع ثوبک فإنہ انقی لثوبک واتقی لربک، اے میرے بھتیجے اپنے کپڑے کو اوپر کر لے، اپنے ازار کو اوپر کر لے، اس سے تیرے کپڑے بھی صاف رہیں گے اور تیرے رب کے تقوی کا بھی یہی تقاضا ہے، تیرے رب کے ڈر کا بھی یہی تقاضا ہے۔ اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ میرے اوپر قرضہ کتنا ہے؟ بتایا گیا اتنا قرضہ ہے۔ کہا کہ یہ قرضہ میرے مال میں سے ادا کرنا، اگر میرے مال میں سے نہ ادا ہو سکے تو میرے خاندان سے، میرے قبیلے کے لوگوں سے یہ مال لے کر کے میرا قرضہ پہلے ادا کر دینا۔ اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا جاؤ ام المومنین حضرت عائشہ سے جا کر کے کہو کہ عمر ابن خطاب آپ سے اجازت مانگ رہا ہے، یہ مت کہنا کہ امیر المومنین اجازت مانگ رہے ہیں، اب میں امیر المومنین نہیں رہ گیا، کہنا کہ عمر ابن خطاب اجازت مانگ رہے ہیں کہ وہ اپنے دونوں ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب میں حضرت عائشہ کے پاس پہنچا تو وہ رو رہی تھیں، میں نے کہا کہ عمر ابن خطاب آپ سے اجازت سلام کہہ رہے ہیں اور اجازت مانگ رہے ہیں، وہ اپنے دونوں ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس جگہ کو میں نے اپنے لیے خاص کیا تھا، لیکن آج میں اپنا حق ان کے اوپر قربان کر رہی ہوں اور میں ان کو ترجیح دے رہی ہوں۔ حضرت عائشہ نے اجازت دے دی۔ عبداللہ ابن عمر آئے اور اپنے والد کو، حضرت عمر کو مبارکباد دی، کہا کہ ابا جان اما عائشہ نے اجازت دے دی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ تیرا شکر ہے۔ اس کے بعد کہا جب میرا انتقال ہو جائے، جب میرا جنازہ لے کے جانے لگنا تو پھر ایک بار اجازت مانگنا، اگر اجازت دیں گی تبھی مجھے اللہ کے رسول حضرت ابوبکر کے پہلو میں دفن کرنا، ورنہ مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ اوسی یا امیر المومنین، اے امیر المومنین وصیت کیجیے، اپنے بعد کس کو آپ خلیفہ اور جانشین بنائیں گے؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں اس کا حقدار ان لوگوں سے زیادہ کسی کو نہیں سمجھتا کہ جب اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو ان سے راضی تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق حضرت علی کا نام لیا، حضرت عثمان غنی کا نام لیا، حضرت زبیر کا نام لیا، حضرت طلحہ کا نام لیا، حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام لیا اور عبد الرحمن ابن عوف کا نام لیا۔ اس میں اپنے خاندان کے، اپنے کسی بیٹے کا نام نہیں لیا۔ یہ حضرت عمر فاروق کا تقویٰ تھا، یہ ان کا زہد تھا
کہ وہ اب خلافت اور امارت کے سلسلے میں اپنے کسی خاندان کو انوالو کرنا نہیں چاہتے. انہوں نے کہا یہ 6 لوگ ہیں، ان کو میں منتخب کر کے جا رہا ہوں، ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لینا. 26 ذی الحجہ سن 24 ہجری کو حضرت عمر فاروق پر حملہ ہوا تھا، اور 4 دن کے بعد 1 محرم کو آپ کا انتقال ہوا، اور اسی دن آپ کو دفن کیا گیا. آپ کی مدت خلافت 10 سال 5 مہینے 21 دن تک رہی. محترم ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں شورا کا جو نظام بنایا وہ بھی بڑا مضبوط نظام تھا. اللہ کے رسول نے جو سسٹم بنایا تھا کہ جو کام ہو، مسلمانوں میں جو سمجھدار لوگ ہیں ان کی ایک مجلس شورا ہو اور اس کے مشورے سے یہ کام ہو. حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں بھی ایک مجلس شورا بنائی تھی، اور اس میں بزرگ صحابہ کے ساتھ ساتھ نوجوان صحابہ اور وہ نوجوان جو ہوشیار ہوں، تجربے کار ہوں اور جن کے پاس ذہانت ہو، ان کو بھی اس کمیٹی میں شامل کیا. حضرت عمر فاروق کی مجلس شورا میں حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے کم سن نوجوان بھی شامل تھے. اور حضرت عمر جب کوئی بڑا اسٹیپ لیتے تھے تو ان لوگوں سے مشورہ ضرور کرتے تھے. یہاں تک کہ موقع پڑنے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں تک سے بھی مشورہ کیا ہے. ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے رات میں، انہوں نے ایک عورت کی آواز سنی، وہ کہہ رہی تھی تطاول ھذا اللیل واسود جانبہ، یہ رات لمبی ہو رہی ہے اور اس کا ایک پہلو سیاہ ہو رہا ہے. وَأَرَقَّنِي أَنْ لَا حَبِيبَ أُولَئِبُهُ، اور مجھے راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہے کیونکہ میرے ساتھ میرا شریک حیات نہیں ہے جس کے ساتھ میں رات گزار سکوں. وہ عورت اپنے خاوند سے دور تھی اور اپنے جذبات کا اس طریقے سے شاعری میں اظہار کر رہی تھی. حضرت عمر فاروق گھر آئے اور اپنی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ بیٹی کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے بغیر کتنے دنوں تک رہ سکتی ہے، صبر کر سکتی ہے؟ حضرت حفصہ نے کہا کہ 6 أو 7 أشهر، 6 یا 7 مہینے تک بیوی شوہر کے بغیر رہ سکتی ہے. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ لا احبس الجیش اکثر من ھذا، آج کے بعد میں حکم دے دیتا ہوں کہ جو مسلمان فوج میں جائیں گے وہ 6 یا 7 مہینے کے پیریڈ سے زیادہ اپنی فیملی سے دور نہیں رہیں گے. تو یہاں پہ حضرت عمر فاروق نے اپنی بیٹی ایک عورت کے مشورے پر عمل کیا اور ان سے مشورہ کر، کیونکہ اس کا جو تعلق تھا عورتوں سے تھا. تو یہ حضرت عمر فاروق کا دور خلافت تھا. حضرت عمر فاروق کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا اور بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر کے حوالے کی گئیں. حضرت عمر فاروق کا جو پورا دور ہے، ان کا جو نظام عدل تھا، ان کا جو نظام حکومت تھا، وہ بعد کے لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل تھا. اور مسلمان ہی نہیں، بہت سارے غیر مسلم مورخین نے تسلیم کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق کا جو نظام تھا، جو حکومت چلانے کا جو سسٹم تھا، وہ مثالی ہے، وہ آئیڈیل ہے. ہمارے ہندوستان کے سیاسی رہنماؤں میں ایک بڑا اہم نام ہے موہن داس کرم چند گاندھی جی کا، جو ہمارے ملک میں بابائے قوم مانے جاتے ہیں. انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں، اپنی تحریروں میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عمر فاروق کا جو انداز حکومت تھا اور ان کا جو شاسن کرنے کا اور حکومت چلانے کا جو نظام تھا، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے اور ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. محترم ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ سلسلہ ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. جاتے جاتے ایک بات یہ کہنا چاہیں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت ساری من گھڑت روایات کی روشنی میں یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا اہل بیت سے یا سیدہ فاطمۃ الزہرا سے بغض رکھتے تھے. یہ سفید جھوٹ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے درمیان بڑے خوشگوار تعلقات تھے، اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کے نکاح میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی ایک صاحبزادی ام کلثوم بنت فاطمہ، ام کلثوم بنت علی، جو نبی کی نواسی ہیں، جو حضرت علی کی بیٹی ہیں، وہ آپ کے نکاح میں آئیں. اور ان سے حضرت عمر فاروق کو ایک بیٹا بھی ہوا جس کا نام زید تھا، زید ابن عمر تھا، اور ایک بیٹی بھی ہوئی جس کا نام رقیہ بنت عمر تھا. تو حضرت عمر فاروق کے بیچ میں اور اہل بیت کے بیچ میں اگر تعلقات خراب ہوتے نعوذ باللہ، یا جیسا کہ صحابہ کے جو دشمنان ہیں، جو صحابہ سے بغض رکھنے والے لوگ ہیں، وہ جس قسم کی روایات، فرضی روایات پیش کرتے ہیں، اگر ان کی کوئی حقیقت ہوتی تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کیوں دیتے حضرت عمر فاروق کو؟ یہ بہت بڑا سفید جھوٹ اور بہتان ہے. اہل بیت کی بڑی تعظیم اور تکریم کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بالخصوص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے بڑے بہترین تعلقات تھے، اور ہر اہم معاملے میں حضرت علی سے مشورہ بھی کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اپنے بعد اپنے شہادت کے پہلے، اپنی وفات کے پہلے جو 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی، صحیح بخاری میں اس میں پہلا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے، اور یہ اہل بیت کی محبت کے نام پر دراصل صحابہ کرام کو نشانہ بنانے کی ایک سازش ہے.
اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت بھی پیدا فرما دے، ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت بھی پیدا فرمائے، اور جو جس کا مقام ہے ہمیں اس مقام پر ان کو رکھنے کی توفیق دے۔ ہمیں صحابہ کی شان میں بھی اور اہل بیت کی شان میں بھی اللہ تعالیٰ غلو سے بچائے۔ رب العالمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو جائے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو اپنے نبی کے تمام صحابہ سے راضی ہو، اور ہمیں بھی اپنے نبی اور اپنے نبی کے صحابہ کی معیت میں تو ہمیں جنت میں داخل فرما۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں ان صحابہ کرام کے متعلق کوئی غلط خیال نہ ہو، کوئی غلط بھاونا، کوئی غلط فہمی نہ ہو، ہماری زبانوں کو تو صحابہ کرام کے بارے میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔